أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 97 ہے 97، اور وہاں سے لے کر یہ آخر تک کا پورا مضمون چلا گیا ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو پہلے اس کا ہم ایک ترجمہ پیش کر دیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ اے نبی آپ یہ کہیے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اے نبی آپ یہ کہیے کہ اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ حاضر ہوں، وہ آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، قال تو وہ یہ کہتا ہے رب ارجعونی، اے میرے رب تو مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں یہاں سے جانے کے بعد میں نیک کام کروں جو میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلوہا، یہ بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے قیامت تک کے لیے۔ تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی نسب نہیں ہوگا ان لوگوں کے درمیان، اور کوئی ایک دوسرے سے پوچھ نہیں رہا ہوگا۔ تو جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا خسارہ کر لیا، جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں پر لپٹ کی طریقے سے لگ رہی ہوگی، اور وہ اس کے اندر ان کے چہرے بگڑ رہے ہوں گے۔ کیا ہماری آیات تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، اور پھر تم اس کا انکار کرتے تو جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اور ہم واقعی بہت بہکے ہوئے لوگ تھے، بہت گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دیجیے، اگر اب ہم کوئی غلطی کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اسی کے اندر پڑے رہو ذلیل ہو کر، اور مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرو۔ تمہارے درمیان میرے بندے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں،
ہماری مغفرت کر دیجئے، ہم پر رحم کر دیجئے، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں، تب تم نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ تم ہمارے ذکر کو، ہماری یاد کو بھی بھول گئے، اور تم لوگ ان سے ہنسا کرتے تھے، ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ پوری آیتیں آگے تک ہیں۔ عزیزان محترم، یہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم مبارکباد دیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آپ حضرات یہاں پر اکٹھا ہیں قرآن پاک کو سننے کے لیے، اس کے معنی مطلب کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اس کتاب کو لوگوں نے تماشے کی کتاب بنا دیا، کوئی جھاڑ پھونک کی کتاب بنا دیا، اور نہ معلوم کتنی چیزوں کی کتابیں ہیں، مرنے پر پڑھا جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کتاب سے جو تعلق ہونا چاہیے، اس کتاب کو جو سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر جو اپنی فکریں لگانی چاہیے، ہم لوگ اس سے بڑے دور ہوتے چلے گئے۔ اور اس کتاب سے جو دور ہوگا، اس کا مطلب وہ ہدایت سے دور ہوگا، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ کتاب سے قریب ہوں گے تو آپ ہدایت سے قریب ہوں گے، آپ اس کتاب سے دور ہوں گے تو ہدایت سے دور ہوں گے۔ اب دیکھیے، ایک بڑے پوائنٹ کی بات اور بڑی اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے اپنی کتاب اتاری، اور اس کتاب کے ساتھ میں ایک پیغمبر نازل فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کام قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرے، اسے صاف کرے، اور اس کتاب کو تمہیں سمجھائیں اور حکمت کی باتیں اور بیان کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن پاک دیا گیا اور بھی بہت ساری چیزیں دی گئی۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اللہ کی مرضی کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو یہاں سے بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ہمارے نبی کی عظمت کا راز کیا ہے۔ ہمارے نبی جو اتنے عظیم ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کی عظمت کا راز کیا ہے؟ ان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے سے قریب کیا ہے، اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے، اللہ نے ان پر اپنا کلام اتارا ہے، اور اللہ نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے کہ یہ جو کہیں گے وہ ہم کہہ رہے ہیں۔ کیسے؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ رسول کی آپ نے بات مان لی، آپ نے اللہ کی بات مان لی۔ ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا گیا، قل، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری بات مانو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اللہ نے ایک جگہ پر اور فرمایا، سورہ نجم کے اندر کیا فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کہتے ہیں ہماری اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہتے، یہ کہتے نہیں ہیں، وہ ہم کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں، پھر یہ تم سے بات پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامبر ہیں، وہ پیغام لے کر آئے، انہیں میسنجر کہا جاتا ہے، اللہ کا میسج لے کر وہ ہمارے درمیان میں آئے۔ اللہ نے ان کے اوپر وحی اتاری، اللہ ان کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے، فرشتے ان کے سامنے آ کر ان سے باتیں کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنے پاس بلاتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، اور پھر نبی
اللہ کی باتوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں. بہت کلیئر ہو جانا چاہیے یہاں پر یہ بات بہت اچھی طرح سے جان لیجیے. ہمارے نبی کی شان کو آپ سمجھیے. نبی کی بات عام آدمی کی بات کی طرح نہیں ہے. عام آدمی کی بات ہماری آپ کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے ہم سے کوئی بات کہی, ہمارا جی چاہے مانے جی چاہے نہ مانے. آپ نے کوئی ہم سے بات کہی, ہمارا جی چاہا ہم نے مانا, ہمارا جی چاہا ہم نے نہیں مانا. آپ نے کہا ہمارے گھر تشریف لائیے, ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہمارا جی چاہے گا ہم جائیں گے, ہمارا جی چاہے گا ہم نہیں جائیں گے. ہماری مرضی پر ہے. لیکن نبی کی بات عام آدمی کی بات کی طرح نہیں ہے. نبی کی بات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مانا تو آپ کی نجات ہے, اور اگر آپ نے نہیں مانا تو آپ کی گمراہی ہے. یہ کلیئر کٹ معاملہ ہے. یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جی چاہے تو آپ نے مان لیا, آپ کا نہیں جی چاہتا ہے آپ نہیں مانتے. یہ معاملہ ہے ہی نہیں. اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عظیم جنتوں کے اندر داخل ہو جائے, وہ عظیم جنتیں جس کی مٹی بھی مشک کی ہوگی اور ہیرے اور جواہرات کے بنے ہوئے خوبصورت مکانات ہوں گے, اور جہاں پر اللہ رب العزت فرمائے گا جو تم چاہو گے وہ سب تمہیں ملے گا, اور تمہیں ایسی چیزیں ہم دیں گے جو نہ تمہارے آنکھوں نے دیکھی ہوں گی, نہ تمہارے کانوں نے سنی ہوں گی, نہ تمہارے دل پر کسی کا اس کا خیال گزرا ہوگا, تمہیں دیکھے. انسان جب تک زندہ رہتا ہے, زندہ رہا, موت کا وقت آیا تو فرشتے اس کے پاس آئے اور اس کو سلام کرتے ہیں, اور سلام کرنے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی بہت شاندار ہے, تم تو ایمان پر زندگی تم نے گزاری ہے. اب چلو اللہ رب العزت کے رضا کی طرف, اللہ کی مہمان نوازی کی طرف. اب تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت کس قدر دینے والا ہے. دنیا میں تو امتحان تھا تمہارا, یہ تو امتحان کی دنیا تھی. یہاں تم بیمار تھے, آزار تھے, پریشان تھے, مصیبت میں گرے تھے, مسائل میں گھرے ہوئے تھے, طرح ٹینشن تھا, بہت ساری دقتیں تھی. یہ سب تمہارا امتحان تھا دنیا میں. اب چلو, اب اللہ کی اس مہمان نوازی کی طرف چلو جہاں پر تمہارے لیے کوئی لا خوف ولا هم یحزنون, نہ تمہیں کوئی اندیشہ, کوئی خوف, کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی, نہ کوئی غم, ہمیشہ خوشی, ہمیشہ اطمینان. اللہ کی نعمتیں, ان نعمتوں کی طرف چلو. تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ان نعمتوں میں داخل ہو جائیں, تو اللہ نے اس کے لیے شرط لگائی ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو. یہ ہم نے تمہارے درمیان نبی اتار دیا, ہم نے تمہارے درمیان نبی کو بھیج دیا. اب جو ان کی اتباع کرے گا, جو ان کی بات مانے گا, وہ کامیاب ہوگا, اور جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس بات کو بہت اچھی طرح سے پکڑیے, کیونکہ اب ہم بات کا دوسرا رخ شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, اس کو بھولے گا نہیں. آپ لوگ تھوڑا آگے آ جاؤ, بچوں سامنے آ جاؤ, اور میرے سامنے آ جائیے تو اچھا رہے گا, بہترین. گفتگو کرنے میں آسانی رہے گی, بات کرنے میں آسانی رہے گی. اب آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری جنتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیج دیا. اب ایک آیت اور سناتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اپنی بات کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, غور کیجیے گا, قرآن پاک کے ایک ایک لفظ بہت غور کرنے کے لیے ہے. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو, اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. بہت سوچنے والی بات ہے. کیا سوچنے والی بات ہے اس میں سب سے پہلے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا اے ایمان والو. یہ نہیں کہا کفار اور مشرکین ہے تمام لوگوں, نہیں, ایمان والو. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یہ کیوں کہا گیا؟ ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے نا, یہ کیوں کہا گیا؟ ارے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مومن تو کہتے ہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے. تو مومن سے کہا جا رہا ہے کہ جو تو اللہ اور رسول پر ایمان لائے تو اللہ اور رسول کی بات مانو. یہ کیوں کہا گیا؟ قرآن پاک کی کوئی بھی بات فالتو نہیں ہوتی, کوئی بات فضول نہیں ہوتی. اس کے پیچھے بڑے راز ہوتے ہیں, بڑے گہرے راز ہوتے ہیں. اے ایمان والو,
اچھا ایک اور آیت سنا دیتے ہیں، سورہ حجرات کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے حکم کے آگے نہ بڑھو. ایمان والو، ایمان والے کیسے اللہ رسول کے حکم کے آگے بڑھ جائیں گے؟ ایمان والے تو ہیں ہی، اور پھر یہ خطاب سب سے پہلے تو صحابہ سے کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے کیا جا رہا ہے. صحابہ تو اللہ کے رسول کے چشم و ابرو دیکھتے تھے، آپ کی مرضی دیکھتے تھے، آپ کے وہ چہرے دیکھتے رہتے تھے اور چہرہ پڑھ لیتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی مرضی کیا ہے. لیکن نہیں ہے، قرآن پاک کی جو بات ہوتی ہے وہ بڑی گہری ہوتی ہے. اس گہرائی کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اللہ کی قسم آپ حق کو پالیں گے، سچائی کو پالیں گے. ورنہ اس دنیا میں ہر آدمی ڈگڈگی بجاتا رہتا ہے، ہر آدمی ڈگڈگی بجا کے اپنی طرف بلاتا رہتا ہے، آؤ یہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے، ان کی بات مانو، آؤ ان کی طرف آؤ، یہ انہوں نے 40 کتابیں لکھی ہیں، ان کی بات مانو، ان کو دیکھو انہوں نے پوری پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی بات مانو. نہیں، اب سنیے اللہ رب العزت نے یہ بات کیوں کہی کہ اے ایمان والو؟ اس لیے کہ اس قرآن پاک کو دینے سے پہلے اللہ نے تورات اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، اور پیغمبر بھی آئے. اب دیکھیے یہودیوں نے کیا کیا، کہا کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. تاریخ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے. عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے. حضرت موسیٰ جب تک زندہ رہے ان کی پیروی کی، ان کے چلے جانے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے ان کی پیروی کی، جب اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سوال ہے نا، بہت غور سے سنیے گا. حدیث شریف اس کی وضاحت کرتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور بھی جگہ ہے، ابن ماجہ میں ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عدی ابن حاتم. وہ پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہو گئے. ایمان لائے ہوئے چند دن ہوئے تھے. ایک دن گھبرائے ہوئے دوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی. میرے عزیزو، قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے، جزاک اللہ خیر، جو میری سمجھ میں نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کون سی آیت ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ کہنے لگے قرآن پاک میں لکھا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، اہل کتاب نے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. اتخذوا، ان اہل کتاب نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو، مولانا، کلیرکس، کلرجیز اور درویشوں کو، جو سینٹس ہوتے ہیں، سنت مہاتما، ان کو اپنا رب بنا لیا. حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم بھی پہلے عیسائی تھے، اللہ کے رسول ہم اہل کتاب نے پوری تاریخ میں کبھی اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب نہیں بنایا. ہماری پوری 2500 سال کی جو تاریخ ہے، کبھی ہم نے رب نہیں بنایا. پھر قرآن پاک یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب نے، ان اہل کتاب نے، یہود اور نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ہم نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے الیس اذا کان اذا احلوا علیکم شیئا استحللتموه واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموه. کیا ایسا نہ ہوا کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال قرار دیا تو تم نے حلال مانا، تمہارے علماء نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تم نے حرام مانا؟ ایسا ہوا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ تو ہوا. کہا یہی تو ہے رب بنا لینا.
شریعت تو اللہ اتار رہا ہے. موسیٰ نے تم کو جو بتایا وہ شریعت تھی. موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے نہ معلوم کتنے لوگوں کو اپنا رب بنا لیا. انہوں نے وہ تم کو باتیں بتائی جو تورات میں تھی ہی نہیں, جو ہم نے کبھی نازل کی ہی نہیں. تم عیسائیوں نے اپنا دین اور دھرم وہ چیزیں بنائی اور ایسے مسائل ایسی چیزیں لے کر آئے جو ہم نے کبھی اتاری ہی نہیں تھی. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَان, اللہ نے اس کے اوپر کوئی آیت اتاری ہی نہیں. بہت غور سے سنیے گا, بہت اطمینان سے. حضرت عدی ابن حاتم سمجھ گئے کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا ہے. اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے ان کے درمیان موسیٰ کے خلاف کون جا سکتا تھا؟ موسیٰ کی بات مانتے رہے. اور جب موسیٰ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد پھر تورات کو سمجھانے کے لیے بہت سارے علماء بیٹھ گئے. اب 4 علماء بیٹھیں گے تو چاروں کی الگ الگ باتیں ہوں گی, 10 بیٹھیں گے تو 10 کی الگ باتیں ہوں گی, 20 بیٹھیں گے تو 20 کی الگ باتیں ہوں گی. ارے چھوڑیے, یہ کمرہ ہے اتنا خوبصورت سا آپ کو لگ رہا ہے, بڑا اچھا سا پینٹ کیا ہوا ہے, یہ بلو کلر ہے, یہ پنک کلر ہے, بڑا خوبصورت سا لگ رہا ہے. ابھی آپ پینٹنگ کرانے سے پہلے آپ ایک آدمی کی رائے لیجئے کہ اس میں کون سا کلر ہونا چاہیے, وہ کہے گا یہ ہونا چاہیے. کسی دوسرے سے پوچھئے, وہ بتائے گا نہیں یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. کوئی کہے گا کمبینیشن کے ساتھ میں ہونا چاہیے, کوئی کہے گا نہیں یہ رنگ دیکھیے یہ زیادہ اچھا ہے. یہ صرف ایک کمرے کی بات بتا رہے. ابھی صوفہ آپ کو سیٹ کرنا ہو, آپ نے یہاں پر سیٹ کر دیا, بڑا اچھا لگ رہا ہے. اگر ابھی آپ رائے لینے بیٹھ جائیں گھر میں 10 لوگوں کو بلا کے, 10 مہمانوں کو بلا کے کہ یہ کہاں سیٹ ہونا چاہیے, تو کوئی کہے گا کہ اس جگہ پر سیٹ ہونا چاہیے, کوئی کہے گا نہیں اس جگہ پر سیٹ ہونا چاہیے. 40 لوگ ہوں گے تو 40 رائے ہوں گی, 50 لوگ ہوں گے تو 50 رائے ہوں گی. اس طریقے سے بنی اسرائیل فرقوں میں بٹتے ہوئے چلے گئے. بنی اسرائیل فرقوں میں بٹتے ہوئے. تورات تو ایک ہی تھی, تورات تو وہی, موسیٰ نبی وہی, لیکن بٹے کیسے فرقوں میں؟ ایک نے کہا میرا عالم زیادہ اچھا, دوسرے نے کہا نہیں میرا عالم زیادہ اچھا, تیسرے نے کہا نہیں میرا عالم زیادہ اچھا. ایک نے تورات کی یہ تشریح کی, دوسرے نے کچھ اور کی, تیسرے نے کچھ اور کی, چوتھے نے کچھ اور کی. اب جتنے لوگ اتنی باتیں, جتنے آدمی اتنی رائے. اس طرح سے فرقوں میں بٹتے ہوئے لوگ چلے گئے, سب بنتے ہوئے, اور سارے فرقے سب کہتے ہیں موسیٰ بہت بڑھیا, تورات بہت شاندار. لیکن تورات پر عمل کرنے والے کون؟ گنتی کے چند لوگ. باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی رائے, اپنا خیال اس پر عمل کر رہے ہیں. تو اب دیکھیے جب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے نہ بڑھو. جو اللہ نے کہہ دیا, جو رسول نے کہہ دیا, وہیں پر ٹھہر جاؤ, وہیں پر رک جاؤ, اس کے آگے نہ بڑھو. دین وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. رسول کی بات ختم, دین ختم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیں ایسا کرنا ہے, بس وہی دین ہے. جو آپ بتا دیں, ارے کیا بڑی بات, اللہ کے رسول جس پہلو لیٹ جائیں وہی دین. دائنے کروٹ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب بستر پر آتے تھے پہلے اپنا بستر جھاڑتے تھے, اور اس کے بعد جب بستر کے اوپر لیٹتے تھے تو اپنا دائنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, اب دعا پڑھتے ہیں. یہ لیٹنا عام لیٹنا نہیں ہے, یہ نبی اور رسول کا لیٹنا ہے. لہذا اگر آپ اس طریقے پر لیٹیں گے تو آپ باعث ثواب ہوں گے. پوری رات اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں گی, پوری رات فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے, اور آپ کے لیے ثواب کاؤنٹ ہوتا رہے گا. جیسے آپ کسی ٹیکسی میں بیٹھ جاتے ہیں اور میٹر چل پڑتا ہے تو وہ چلتا ہی رہتا ہے. آپ اس کا وہ چاہے ٹیکسی کہیں کنارے پر کھڑے ہو کر چائے پینے لگیں, آپ چائے پیتے رہیں ٹیکسی, وہ اس کا میٹر چلتا رہے گا. آپ اس کے اندر سو جائیں تب بھی میٹر چلتا رہے گا. اسی طریقے سے آپ بستر پر لیٹ گئے نبی کے طریقے پر, کیونکہ نبی کی حیثیت کیا ہے, وہ رسول کی ہے. یہ حیثیت جس دن آپ نے جان لی, یہ حیثیت دنیا میں کسی کو حاصل نہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے, یہ حیثیت دنیا میں کسی کو حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اے ایمان والو,
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ عمل کو ضائع نہ کرو کیا مطلب ہے؟ عمل کو ضائع نہ، یہ پوائنٹ کی بات ہے، عمل کو ضائع نہ کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ عیسائیوں کو آپ دیکھیں گے، یہودیوں میں آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر بڑے درویش ہوئے، کوئی کیچڑ کے اندر عبادت کر رہا ہے، کوئی الٹا پیڑ کے اوپر لٹک کر عبادت کر رہا ہے، کوئی اپنے جسم کے اوپر شہد کو لگائے لے رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے کہ مکھیاں اس کے جسم کو کاٹیں اور نوچیں اور وہ اللہ کا ذکر کرے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا۔ بعض نے قسم کھا لی کہ ہم کسی عورت کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، یہ سب موجود ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت، یہ سنیاس، یہ جوگ، یہ لوگوں نے خود اختیار کیا، ہم نے تھوڑی کہا تھا کرنے کے لیے، ہم نے تھوڑی ان سے کہا تھا ایسا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان جب آتا ہے لوگوں کے درمیان تو ان کے دماغ میں گھستا ہے، دماغ سے کھیلتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے، سمجھاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم، اس دین پر چل رہے ہو، نہیں، اس پر چلو، اس راستے، تمہیں وہ محمد مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹا دے، باقی چاہے 4000 لوگوں کے طریقے پر چلو تم، اس سے کوئی مطلب نہیں، لاکھوں لاکھ طریقے، کسی طریقے پر تم چلو، شیطان خوش ہے، کیونکہ تم اصل دین حق سے ہٹ گئے، دین حق سے ہٹ گئے، باقی تم چاہے جہاں جاؤ، شیطان کو کیا پڑتا ہے، کیونکہ تم گمراہی میں آ گئے۔ تو شیطان کی پوری کوشش کیا ہے؟ کسی طریقے سے تمہیں دین حق سے ہٹا دے۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی یہ سورہ مومنون کی، وَقُلْ، اے میرے نبی آپ یہ کہیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، جو شیطان کانا پھوسی کرتا ہے، ذہن کے اندر ڈالتا ہے، جو شیطان سجھاتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، میں پناہ چاہتا ہوں پروردگار تیری کہ شیطان ہمارے پاس آ جائے۔ اور شیطان کا ذکر قرآن پاک نے 2 طرح سے کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ شیاطین الانس والجن، قرآن پاک شیاطین، انسانوں میں کچھ شیطان ہیں اور جناتوں میں کچھ شیطان ہیں۔ اور سورہ ناس جب آپ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جو شیاطین ہیں وہ 2 طرح، من الجنۃ، جناتوں میں سے شیاطین، والناس، اور لوگوں میں سے شیاطین۔ تو لوگوں میں بھی شیطان ہیں جو انسان کی شکل میں ہیں، اور انسان کی شکل میں ہو کر ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو دین حق جو اللہ نے دین اتارا ہے اس سے آپ کو دور کر دیں، ان کا کام ہے۔ اور شیطان آپ کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے تاکہ آپ کو دور کر دے۔ کبھی آپ سے کہے گا کہ ان کی پیروی کرو، یہ تو بہت بڑے عالم تھے، یہ تو پوری زندگی کلام پاک پڑھتے رہے۔ میرے عزیزو، قرآن پاک نے پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا، جب آپ اس قرآن پاک کو پڑھنے چلتے ہیں، قرآن پاک نے پہلے مرحلے میں کہہ دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد نبی، اے محمد رسول اللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم سمجھاؤ جو ہم اتار رہے ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، لیکن ابو بکر کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین بنا دے، ان کو حق حاصل نہیں۔ حضرت ابو بکر یہ کہیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے سنا، وہ یہ کہیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں بنا رہا ہوں، سنیے میں دے رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، نہ، یہ حیثیت سیدنا ابو بکر کو بھی حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین، شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے سیدنا امیر المومنین گزرتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شریعت منع کرتے تھے، نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے صحابے کا
لوگوں کو سمجھاتے کہ کیسے تمہیں نبی کی پیروی کرنی ہے، لوگوں نبی کے پیچھے آ جاؤ، لوگوں نبی کی پیروی کرو، نبی نے ایسا کہا، میرے رسول نے ایسا کہا، میرے نبی نے ایسا کہا، میرے کانوں نے سنا، میں نے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس دن سے ایمان، سن 6 ہجری میں ایمان لائے، جس دن سے ایمان لائے ہیں وفات رسول تک مسجد نبوی نہیں چھوڑی، اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوکے پڑے رہتے تھے، بھوکے 3 دن فاقے سے ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اس لیے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں ہم ادھر سے وہاں جائیں اور ادھر اللہ کے رسول کوئی بات کہہ دیں اور میں سن نہ سکوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو چمٹے ہوئے ہیں، جیسے شہد کی مکھی چمٹی رہتی ہے اپنے چھتے سے، اس طریقے سے صحابہ کرام چمٹے ہوئے ہیں اللہ کے رسول سے۔ اے مسلمانوں، ہم لوگ کیوں ایسے غافل ہو گئے؟ اس عظیم نبی، اللہ کی قسم ان کی عظمت تو ہم بیان کریں، ان کی عظمت کو سننے کے لیے ایک بات سن لی، ایک چھوٹی سی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر ہیں اور دیگر صحابہ کرام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات کا ایک نسخہ مل گیا، وہ لے آئے بارگاہ نبی میں، اللہ کے نبی کی موجودگی میں تورات کو ایسے کھول کر دیکھنے لگے۔ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کی ران پر ہاتھ مارا اور کہنے لگے الا تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر کیا تم اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ اب جب حضرت عمر نے نگاہ اٹھائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو غصے سے بالکل سرخ لال، ایسا لگ رہا تھا آپ کے رخسار پر کسی نے انار کا دانے رگڑ دی۔ اس قدر غصے میں اللہ کے رسول، جلال میں، اس قدر جلال میں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آدمی کوئی بہت غصے میں ہوتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، جب بہت جلال بالکل انتہا پر ہوتا ہے، غضب غصہ جب انتہا پر ہوتا ہے تو آدمی بالکل چپ ہو جاتا ہے کہ یہ انتہا ہے۔ اللہ کے رسول کا غصہ، حضرت ابوبکر نے جیسے ہی دیکھا، محسوس کیا، حضرت عمر کانپ گئے، اپنے دونوں گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے انی اعوذ باللہ من غضب اللہ ورسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے، اس کے رسول کے غصے سے۔ اور کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی۔ یہ صحابہ کرام جو سمجھ جاتے تھے، چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو گئی، انہوں نے تورات کنارے رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ نے کہا عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہو کر آج آ جائیں تو بغیر میری پیروی کیے ہوئے انہیں جنت نہ ملے گی۔ اتنا بڑا موقع، میں صرف یہ موسیٰ جیسا پیغمبر جس سے اللہ نے باتیں کی ہوں، موسیٰ جیسا پیغمبر جس سے اللہ نے براہ راست باتیں کی ہوں، کلیم اللہ کہلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہو کر آ جائیں میرے سامنے آج، اگر وہ آ جائیں تو بغیر میرے پیچھے چلے ہوئے انہیں نجات نہ ہو۔ کس کی اب کون بچا؟ اب کون بچا؟ جہاں انبیاء کرام جب معراج کی جب رات ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں، اللہ اسے یہودیوں کے پنجوں سے آزاد کرائے اور اہل فلسطین پر اپنی رحمتیں نازل کرے، ان کی مدد فرمائے۔ جب بیت المقدس میں وہ تشریف لے گئے تو سارے انبیاء کی آپ نے امامت کرائی، سارے انبیاء کرام کھڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، اور آپ کی ہمت نہیں، آپ سوچ رہے میں کیسے آگے، وہ سب سے چھوٹے، سب کے اولادوں میں ہیں آپ۔ حضرت جبریل نے آپ کو آگے بڑھایا، مصلی پر کھڑا کیا، کہا نہیں آپ امامت کریں، امامت آپ کی ہے۔ اب سب کی امامتیں ختم ہو گئی، سب رسول تھے اپنے زمانے میں، تھے نبی تھے اپنے زمانے میں تھے، لیکن محمد مصطفیٰ کے آنے کے بعد اب سب ختم، اب رسول یہ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں جہاں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، ان کے بات کے آگے جہاں انبیاء کرام بھی پیچھے ہٹتے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب تو سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ میں نبی بن کر نہیں آیا، میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کر آیا ہوں، امتی بن کر آیا ہوں، نبی بن کر نہیں آیا ہوں۔ وہ نبی ہیں جن سے اللہ باتیں کر رہا ہے، جن پر اللہ فرشتے نازل کر رہا ہے، جبریل امین اتر رہے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ سب کچھ صحیح، لیکن شریعت محمد مصطفیٰ کی ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دین میں کوئی ایک بات داخل کر دے۔ دین کے جو ہزاروں مسائل ہیں ان مسائل کے اندر کوئی ایک بات داخل کرنے کی انہیں اجازت نہیں۔ اس بات کو آپ سمجھے؟ یہاں لوگوں نے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، وہ ان کے لیے مسائل بنا رہے ہیں، وہ ان کے لیے دین بنا رہے ہیں، وہ ان کے لیے چیزیں بنا رہے ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا، آپ اپنی آنکھیں کھولیے، دیکھیے، آپ اپنی آنکھیں کھول کے خود دیکھیے اور چیک کیجیے۔ میں اس سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بخاری شریف ہے اس کا ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے، لکھا ہے العلم قبل القول والعمل۔ تم کچھ کہنا چاہو یا کچھ کرنا چاہو تو اس کا علم تو حاصل کر لو۔ تم کوئی عبادت کرنا چاہتے ہو، نیکی کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ تو دیکھ لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، تم جان تو لو کم سے کم۔ اگر تمہارے اندر یہ جستجو بیدار نہیں ہے، اگر یہ تمہارے اندر کیوریسٹی نہیں ہے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چشم و ابرو کو دیکھ سکو، ان کے اقوال، ان کی باتیں، ان کی چیزیں، اگر آپ کے اندر یہ کیوریسٹی پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے، تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ ایمان کہیں نہ کہیں بہت کمزور پڑ چکا ہے، وہ ایمان کہیں نہ کہیں بہت کمزور پڑ چکا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ جستجو نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیسے کرتے تھے، کیا حکم دیا انہوں نے، کیا کہا انہوں نے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم، جگر کا ٹکڑا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے شوہر ہیں، انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ام عطیہ سے آپ نے کہا کہ میری بیٹی کو جب غسل دینا تو مجھے بتاتے رہنا، میں تمہیں بتاتا رہوں گا کہ یوں کرنا، اب ایسے کرنا، اب ایسے کرنا، اب یوں کرنا۔ وہ نبی ہیں، اتنے غم کے حالت میں بھی دین بتانا نہیں بھولتے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں، اب ہمارے معاشرے میں آ جائیے، آپ کسی کا انتقال ہو جائے، پھر آپ اس قدر رسمیں دیکھیں گے، اس قدر چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ہر آدمی علامہ بنا پھرے گا، ہر آدمی آپ کو مولانا نظر آئے گا، وہ کہے گا یوں کر لیجئے، یوں کر لیجئے۔ اور اگر اس سے آپ پوچھ دیئے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے، نہ معلوم کتنے مولانا پیچھے ہٹ جائیں گے، نہ معلوم کتنے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں حضرت زینب اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ، دونوں کا انتقال اللہ کے نبی کے سامنے ہوا۔ آپ کی دو بیٹیوں کا انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، آپ کی زندگی میں ہوا۔ آپ کے بیٹوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ صحابہ کرام آپ کے سامنے فوت ہو رہے ہیں، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے قرآن خوانی نہ کی، کبھی نہیں۔ یہ حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں، آپ چھان کے دیکھ لیجیے، کہیں بھی ایک بھی آپ کو روایت نہ ملے گی۔ جس کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، جو قرآن کو دن رات سمجھا رہا ہے، اس نے قرآن خوانی نہ کی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چنے پڑھے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، قرآن پارے بانٹے جا رہے ہیں۔ آپ کتنے پارے دیں گے نوٹ کیا جا رہا ہے، آپ کتنے یہاں سے کتنے پارے، آپ نے کتنا پڑھا، اتنے پارے۔ ایک پڑھ رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے، تیسرا پڑھ رہا ہے، اور پھر ایک صاحب بیٹھ کر صاحب کو بخش رہے ہیں۔ عبادتیں کرے ملا، تمہیں ثواب ملے۔ کیا معاملہ ہے؟ دین وہ نہیں ہے جو تم بنا رہے ہو، دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اب اگر ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے تمام کے تمام لوگوں، اے جناتوں اور اے انسانوں اور دنیا کے کسی کونے میں بسنے والے انسانوں، سنو کہ تمہارے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے لوگوں ان کی حدیثوں کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، نبی کے پیچھے پیچھے چلو، تمہارے امام یہ ہیں، یہ ہیں تمہارے امام، یہ ہیں ہمارے نبی، یہ ہیں ہمارے رسول، یہ ہیں ہمارے قائد، یہ ہیں جن کے پیچھے پیچھے چلنے کے بعد ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کہاں تم کس کے چکر میں ہو؟ نہ معلوم کتنوں کو تم نے اپنا امام بنا رکھا ہے، نہ معلوم کتنوں کے فتوے تم عمل کر رہے ہو، نہ معلوم کتنے لاکھوں لاکھ مسائل ہیں جو دین کے اندر داخل ہو گئے ہیں، کتنی رسمیں ہیں جو دین میں داخل ہو گئیں، کتنے رواج ہیں جو دین کے اندر داخل ہو گئے، جن کا دین سے کوئی حصہ نہیں۔ ایک مرتبہ ان کو دیکھو تو نبی کے اوپر شریعت ختم ہو گئی۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے، بس اور کچھ۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ پہلے ہی بات بیان کر دی گئی۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ جو ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہیں، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جہنم میں جانے کے لیے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ اب جب جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، دعائی دے رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اب میں بڑے نیک کام کروں گا، بڑا اچھا رہوں گا، شریعت کے مطابق عمل کروں گا، جو محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے اس کے اوپر چلوں گا، پروردگار دوبارہ بھیج دیجئے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں، میرا اتارا ہوا دین، میری بتائی ہوئی باتیں، میرا بھیجا ہوا پیغام تم کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا، فکنتم بہا تکذبون، مگر تم اسے جھٹلا دیا کرتے تھے، تم نے جھٹلا دیا، چاہے اپنے زبان سے چاہے اپنے عمل سے۔ تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا حدیث تو یہ صحیح ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، صحیح حدیث ہے، مانیں گے حدیث سے سر آنکھوں پر، لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے امام کا فتویٰ نہیں، ہمارے مولانا نے تو ایسا نہیں کہا، ہمارے مسلک میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، مرنے کے بعد تمہارے سارا مسلک ختم ہو گیا، مرنے کے بعد تم قبر کے اندر رکھے گئے، اور تم سے سوال یہ ہوتا ہے ماذا تقول فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا انہیں تمہارے کیا کہتے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اب تم کیسے کہو گے کہ ہمارا دین وہ تو مولانا نے بتایا تھا، علماء نے بتایا تھا، انہوں نے بتایا؟ نہیں، دین تو تمہارا وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بتایا تھا۔ اب جب قرآن پاک میں وہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے جب کہا، جب تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال کیا تو تم نے حلال مانا، جب انہوں نے حرام کیا تم نے حرام مانا۔ اللہ نے تمہارے بھی تو عقل دی تھی، ایک مرتبہ دیکھ تو لیتے کہ تورات میں کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، یہودیوں عیسائیوں تم بتاؤ، تم جس دین کے اوپر ہو کیا وہ دین حضرت موسیٰ کا لایا ہوا ہے؟ تم جس دین کے اوپر ہو کیا وہ دین حضرت عیسیٰ کا بتایا ہوا ہے؟ وہ تو دین ختم ہو گیا، تمہارے علماء، تمہارے درویشوں کا گڑھا ہوا بنایا ہوا دین وہ اس نے جگہ لے لی، اب تم اس دین پر کہاں ہو؟ آؤ میری پیروی کرو، میں تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہوں، اور میں تمہیں وہ دین بتاتا ہوں جس پر چل کر تم اللہ کے اعلیٰ ترین جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اگر کوئی میرے بارے میں کوئی یہودی اور نصرانی ہو، میرے آنے کے بعد، میری بعثت کے بعد، اگر وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، الا کان من اصحاب النار، تو جہنمی ہوگا۔ یہ وضاحت، یہ ہے ہمارا دین،
ہمیں اس دین کو پکڑنا ہے میرے عزیزوں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے عبادت کر رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنی بار درود شریف پڑھ لیا, مسئلہ یہ ہے کہ تم نے درود پڑھا کیسے. مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیا, نہیں نہیں نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ تم نے روزہ رکھا کیسے. آپ روزہ رکھتے ہیں, سنا ہوگا, مائکوں سے اعلان ہوتا ہے, جنتریوں میں چھپا ہوتا ہے, کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان. یہ روزے کی نیت, روزے کی نیت تو اللہ کے رسول کو بتانا چاہیے نا. روزہ عبادت ہے تو روزے کی شرطیں, اس کی کنڈیشنز اللہ کے رسول بتائیں گے. تم کیسے بتا رہے ہو, یہ کہاں لکھا ہے. لیکن آج لوگوں کو روزہ رکھا جا رہا ہے, یہ غلط ہے. تم نے اپنی بات اس میں داخل کر دی, تم نے اپنا طریقہ اس میں داخل کر دیا. وہ دین جو سیدنا محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے پیش کیا تھا, جس کو اللہ نے محفوظ کر دیا, اللہ نے محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے. آج دین محفوظ ہو گیا ہے, قرآن پاک محفوظ, اور قرآن پاک کی تفسیر, اس کی وضاحت, ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, وہ سب آج موجود ہیں. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کون حدیث وہ ہے جو صحیح ہے, کون حدیث وہ ہے جو صحیح نہیں ہے, کون حدیث وہ ہے کہتے ہیں کہ موضوع جھوٹی ہے, یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے, یہ لوگوں نے گڑھی ہے, اسلام کے دشمنوں نے گڑھ کے اللہ کے رسول کے نام پر پیش کر دیا ہے. آپ چوکنا رہیے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے, میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب لوگ میرے نام پر بہت سی حدیثیں گڑھیں گے, میرا نام لے لے کر بہت ساری چیزیں بیان کریں گے, مگر وہ چیزیں نہ ہوں گی. تم چوکنا رہنا. آج اللہ نے محفوظ کر دیا, حدیثیں آج محفوظ ہو گئی. ایک مرتبہ چیک تو کر لو, کم سے کم ایک مرتبہ دیکھ تو لو کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں, وہ حدیثیں ہیں کہ نہیں, کم سے کم دیکھ تو لو ایک بار. میرے عزیزو, وہ دین جو اللہ کے رسول لے کر آئے, وہ طریقے زندگی جو اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے, اس طریقے زندگی سے چمٹ جانے کا نام دین اسلام ہے. اور وہی مومنین ہے, اور وہی جنتوں کے حقدار ہیں, اور وہی اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حقدار ہیں. اور جو اس سے اپنا منہ پھیر لیں, وہ دعویٰ چاہے جتنا کریں, دعویٰ چاہے جتنا کریں, مگر وہ جھوٹے ہیں اپنے دعوے. یہ سچی بات ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, اللہ نے نازل کیا ہے, جو قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو, کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے. اگر کوئی سوال ہو, کچھ پوچھنا ہو, سوال کسی کو ہاں پوچھ لیجیے. کوئی سوال کرانی ہوتی ہے ہاں, تو اس کا سوال کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو کچھ بالکل. اب دیکھیے مردے کے لیے کیا کیا جائے, یہ بھی سوال ہے. اللہ نہیں, ہم ہاں بالکل وضاحت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مات ابن آدم, جب ابن آدم مر جاتا ہے, انقطع عملہ, تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے, الا من ثلاث, تین چیزوں کو چھوڑ کر. تین چیزیں اس کی جاری رہتی ہیں. نمبر ایک, پہلی بات کہ اس نے ایسی اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے. اور دوسری چیز, اس نے کوئی مصحف چھوڑا ہو جس کے لوگ تلاوت کرتے ہیں, جسے کوئی قرآن پاک چھوڑ کر چلا گیا, اب اس کے لوگ تلاوت کریں. اور تیسری چیز, الا من صدقۃ جاریہ, اس نے کوئی صدقہ کیا ہو جو جاری رہنے والا ہو. تو صدقے کا لفظ چونکہ بڑا لفظ ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے, مسلم شریف میں ہے, کہ وہ باہر تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کی امی جان کا انتقال ہو گیا. تو وہ جب گھر پہ پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا, ان کی والدہ کا, تو لوگ عورتیں کہنے لگیں کہ تم فلاں صدقہ کر دو, فلاں باغ صدقہ کر دو. تو انہوں نے کہا جو میرا تھا وہ تو میں نے صدقہ کر دیا, لیکن وہ باغ تو سعد کا ہے, میرا تو ہے نہیں, تو میں اسے کیسے صدقہ کروں؟ اگر میرا ہوتا تو میں وہ باغ صدقہ کر دیتی. دیکھیے حدیث. اب سعد بن ابی وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری والدہ وہ باغ صدقہ کرنا چاہتی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ باغ میرا تو ہے نہیں, وہ تو سعد کا ہے,
اس لیے تو میں نے صدقہ نہیں کیا. تو اللہ کے رسول اگر میں صدقہ کر دوں ان کی طرف سے, اپنی امی کی طرف سے اگر میں صدقہ کر دوں تو کیا میری والدہ کو ثواب ملے گا؟ آپ نے کہا نعم, ہاں بالکل ملے گا. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور آپ نے اس کے لیے صدقہ کیا ہو, اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اس کا ثواب ملے گا. لیکن باقی جو چیزیں ہیں کہ آپ نے ذکر کر لیا, کلمہ پڑھ لیا, چنے پڑھ لیے اور اذکار پڑھ لیے, قرآن پاک پڑھ لیا اور بخش دیا, اس کا ثواب نہیں پہنچے گا, اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے, صدقہ بتایا ہے, صدقہ کرنا. کلیئر ہو؟ اور کوئی بات؟ ہماری والدہ میں آپ کی طرف بتا رہا ہوں کہ فرما دیں تو ہم اس کا پیسہ ادھر لوٹ مار کے تو نہیں, جو ہم کمایا ہے اپنی حلال روزی جی اس سے ہم واٹر کولر لگا رہے ہیں اپنے گھر پہ یا کہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ اپنے گھر. جی 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 کہیں پر بھی بہت سے چوراہے پہ بہت لوگ آتے ہیں, بالکل بالکل یہاں سے اگر ہاں پانی پی رہے ہیں تو اپنے والدہ کے نام سے لگا سکتے ہاں ہیں. لگا سکتے, بالکل لگا سکتے ہیں, یہ صدقے میں ثواب ہے. ہم نے یہ روڈ بنوا دیتے ہیں, ہاں بالکل صحیح, جی یہ سب صدقے میں شامل ہے, یہ سب صدقے میں شامل ہے, یہ تو اللہ کے حدیث سے ثابت ہے. تو جو چیزیں ثابت, بالکل اس کا ثواب انشاءاللہ. یہاں جو کرتے ہیں یہ بریانی پکا کے نہیں نہیں نہیں, یہ سب نہیں. ڈیگ بنائی بریانی کی اور بٹوا دی, یہ سب نہیں. یہاں پہ کہتے ہیں کہ مہمان کے لیے بناتے ہیں. نہیں دیکھیے, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اصل میں یہ چیز نکلتی دوسری چیز سے. وہ کیا ہے؟ پیجا, 40واں, برسی, یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں, یہ وہیں سے آئی. اب مسلمان جو ہندوستان میں رہ رہے تھے وہ اسلام تو لے آئے, لیکن اس وقت تک اتنا قرآن حدیث کا زور بھی نہیں تھا, لوگ اتنا علم بھی نہیں تھا, تو انہوں نے بہت ساری چیزیں باقی رکھی اور وہ دھیرے دھیرے ہمارے یہاں نسلن بعد نسلن آتی چلی گئی. آج بھی مردے کے جو کپڑے ہوتے ہیں جلدی پہنتے نہیں لوگ ایسے. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ روحیں آتی ہیں ہمارے, جیسے ہندوؤں میں عقیدہ یہ ہے کہ آتمائیں آتی ہیں, آتمائیں بھٹکتی ہیں, آتمائیں بھٹکتی رہتی ہیں. قرآن پاک نے ابھی پڑھا ہے جو ہم نے, وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت تک کے لیے ان کے درمیان آڑ ہے, ایک بیریئر ہے, وہ ادھر کا ادھر نہیں آ سکتے. یہ شیاطین ہیں, بعض ان کی شکلیں بنا کر گھومتے ہیں ایمان کو غارت کرنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے. جس کو اللہ نے یہ کہا ابھی پہلے ہی آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے کہا اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں ان شیاطین سے کہ جو آ جائیں میرے سامنے, حاضر ہو جائیں. تو اس سے کیونکہ یہ شیاطین کیا ہیں؟ آپ کے ایمان غارت کرنے کے لیے, ایمان اچک لینے کے لیے وہ مختلف شکلیں بناتے ہیں اور آتے ہیں. اور کوئی بات؟ جی ہم بہت جگہ نماز پڑھتے ہیں اور تاخیر ہو جاتے تو رکوع میں چلے جائیں امام صاحب, جی, تو ہماری وہ رکعت مکمل ہو جائے گی. اس سلسلے میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں, باقاعدہ فرض لازم, ان میں سے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہے. آپ نے کلیئر آیت بیان کی ہے بالکل صاف لفظ میں کہ وہ نماز ہی نہیں ہوئی جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی گئی, جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ رکعت نہیں ہوئی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ آئے نماز میں تو امام رکوع کی حالت میں, تو آپ رکوع میں پہنچ گئے. جب آپ رکوع میں پہنچ گئے تو اس رکعت کا ثواب آپ کو مل گیا, ثواب, اس رکعت کا ثواب آپ کو مل گیا. لیکن یہ رکعت میں آپ نے فرض چھوڑے ہیں, لہذا وہ رکعت آپ کو دہرانی ہوگی. ایک حدیث اور سن لیجیے, من ادرک رکعۃ من الجمعۃ, جس نے جمعے کی ایک رکعت پا لی اس نے جمعہ پا لیا. جس نے جمعے کی ایک رکعت پا لی اس نے جمعہ پا لیا. اس سے آپ کیا سمجھے؟ اس سے آپ یہ سمجھے کہ اگر ایک رکعت ہم کو جمعے کی مل جاتی ہے تو ہم کو پورے جمعے کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر رکعت چھوٹی تو رکعت تو آپ پڑھیں گے نا. آپ جمعے کی نماز میں گئے اور ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی تو جب امام سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کریں گے؟ نہیں کریں گے, کیونکہ ایک رکعت تو آپ نے پڑھی نہیں. تو اسی طریقے سے من ادرک رکعت من ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاۃ, جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز پا لی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ثواب اس کو مل گیا, لیکن چونکہ فرائض چھوٹے ہیں لہذا وہ اس کو دہرائے گا. اچھا, امام صاحب قرات سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کو کیا؟ مقتدی بھی پڑھے گا. مقتدی سورہ, دیکھیے اگر مقتدی جب بھی نماز میں جائے اللہ اکبر کہے
اور اپنی ثنا پڑھے اور سورۃ الفاتحہ پڑھے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد میں خاموش ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے, فجر کی آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صاحب نے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا, تو آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ بھائی کون تھا, تو بتایا گیا کہ فلاں تھے, تو آپ نے کہا کہ سوائے ام القرآن کے, یعنی سوائے سورۃ الفاتحہ کے میرے پیچھے کچھ مت پڑھو, یعنی قرأت اپنی نہ کرو. آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی, یہ لازمی ہے, اس کو پڑھو, لیکن اس کے علاوہ باقی قرأت کرنا کہ امام صورت مان لیے امام انا اعطینہ پڑھا رہا ہے یا انا انزلنا پڑھا رہا ہے, آپ نے اپنی الگ پڑھنی شروع کر دی, یہ نہیں. آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا, تو سورۃ الفاتحہ پڑھیے, وہ فرض ہے آپ کے اوپر, اس کے پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیے. اب امام جو پڑھ رہا ہے چپ چاپ سنیے, جب امام رکوع کرے تو آپ رکوع کریے. سکتے دیتے نہیں ہیں, سکتات کا کوئی مطلب نہیں, آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. دیکھیے کوئی حرجہ نہیں, وہ نہیں ہے, آپ کے ارکان آگے نہیں ہونے چاہیے. ارکان جیسے امام نے کہا اللہ اکبر, اس اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر, تو یہ پہلے ہو گئے, یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. یا امام ابھی رکوع گیا نہیں, آپ پہلے چلے جا رہے ہیں, یہ نہیں کرنا ہے آپ کو. اس ہر رکن پر آپ کرو, لیکن پڑھنے میں اب امام جب اتحیات پڑھ رہا ہے تو اپنی کچھ پڑھ رہا ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کہاں ہے آپ کہاں ہیں, یا وہ ثنا پڑھ رہا ہے آپ کہیں اور پڑھ رہے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں. وہ سورۃ الفاتحہ میں کہاں ہے آپ کہاں ہیں, اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور آپ کو بھی پڑھنی ہے. آپ کو یہ اتنا جو دیا گیا ہے اماؤنٹ, اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے, یہ اصل ہے. تو امام صاحب کے رک کے پڑھیں, پیچھے پڑھیں کہ ان کے ساتھ بھی پڑھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کے آگے بالکل بالکل. ارکان آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے.